ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا أنيس القريبين الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا محمد بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل پاک پائے غوث اعظم زیر سایہ جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے مگر فنا ہوتا ہے۔ آرام کے ساتھی کیا کیا تھے، جب وقت پڑا تو کوئی نہیں، سب دوست ہیں دنیا میں مطلب کے دنیا میں کسی کا کوئی۔ موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ بعد از کلام سامعین کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید تے ایک مقام تو آیت پاک دا مختصر حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ دعا اللہ کے عظیم آیات بینات تا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سنا منبی اللہ توفیق بخشے۔ اللہ رب العزت آج دی مقدس محفل مرحوم و مغفور ملک عبد الرحمن علیہ الرحمہ انہاں دی برسی دے سلسلے نال آقا کریم علیہ السلام دے ذکر مبارک دی مقدس محفل دا اہتمام کیتا گیا۔ سائیں دے ذکر پاک دی برکت نال اللہ انہاں دے درجے بلند فرمائے، اللہ کریم انہاں دی قبر کو بکائے نور بنائے۔ ذوی الاحترام مقتدر علماء کرام، مشائخین حضرات، حفاظ کرام، قرا حضرات، ثنا خان حضرات، پنڈال تشریف فرما، متعلمین، معلمین اور آقا کریم دے تمام سونے غلام، رب تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، والذین جاؤ، اور او لوگ جڑن چلے ونجن تواڈے وچوں، بڑے ہوویں یا چھوٹے، مرد ہوویں یا عورتاں، امیر ہوویں یا غریب، اعلیٰ ہوویں یا ادنا، حاکم ہوویں یا محکوم، کالے ہوویں یا گورے، عربی ہوویں یا اجمی، شرط ہے غلام نبی سیندے ہوں۔ کلمہ نبی سیندہ پڑھتے ہیں اور سرکار دی غلامی دا پٹا گلے ضرور پیندے ہیں۔ اللہ رب العزت دی ذات پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات پاک کو فرمایا، محبوب جن دے نال میں رب دی ذات پاک پیار کرنا چاہنا نا، ول میں رب دی ذات پاک کو مال نہیں دیندا، بلکہ اون دے دل وچ تے محمد دی محبت چاہے۔ کائنات چو دل بڑا خوش بخت ہے جڑے دل وچ ماہی دا دے رہا ہے، اور جڑے دل دے اندر آقا کریم دی محبت ہے۔ اقبال کہوں تا ہے تیرے سینے میں دم ہے پر دل نہیں، اللہ اکبر، تیرے سینے میں دم ہے پر دل نہیں ہے۔ اللہ دی پاک بارگاہ وچ جڈن بھی دل منگو نا او منگو جڑا محبوب تو قربان تھی، جڑا
جڑا محبوب تو مٹ ونجن والا کائنات وچ دنیا دی محبت منگو تو فرعون تا چلے گیا، دنیا دی محبت منگن والے حامان تا چلے گئے، شداد ورگے تا چلے گئے، اج تک عبرت کا نشان ہے، مگر جنہ دلاں وچ سایاں دا ڈیرا ہے میرے خیال ہے خواجہ غلام حسن چمکدا تا اجاں ہی پہ یار۔ رب دی ذات پاک نے فرما کائنات وچ دل ہمیشہ او بہتر ہے جڑے دل وچ محبوب کی محبت ہے۔ ہن کائنات وچ اللہ رب العزت دی ذات پاک او کو پسند نہیں کیتا جڑا چٹا تے کالا تے گورا ہے، رب دی ذات پاک نے او کو پسند کیتے جڑا میرے محمد عربی دا غلام ہے۔ اللہ رب العزت دی ذات پاک نے ہی وجہ واسطے کلام مجید وچ ارشاد فرمایا جاؤ جڑن تواڈے وچوں کوئی چلا وے فوت تھی ونجے داعیہ جل کو لبیک آکھ دے وے اور ان دی روح قفس انصری دے پرواز کر ونجے، مگر رب تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنے انسان کو اپنے بندے کو اور رب دی ذات پاک نے اپنی قدرت تے شاہکار کو ایک عجیب نمونے دے اندر تک داخل ضرور کر دیتے، مگر اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا دنیا دے اندر ہر مخلوق نال میں رب محبت کیتی ہے، مگر جیڑی میں محبت انسان نال کیتی ہے میں رب کہیں نال ہی نہیں کیتی۔ اللہ رب العزت دی ذات پاک نے انسان نال کتنا پیار کیتے ہیں، رب دی ذات پاک نے انسان نال کتنی محبت کیتی ہے۔ آج بھی اگر کوئی انسان بھولا چکا کوئی غلطی کر کھڑے تو میرے خیال آ دے کاکیاں دے سامنے اگر وہ غلطی دا اعتراف کر دے تو میرے خیال دے کو سزا دیتی ویندی ہے، وہ کو زد و کوب بھی کیتا ویندے اور وہ کو ڈنڈیاں دی بارش نال سجایا بھی ویندے اور ان دی اتلی دھوں بھی لہا دیتی ویندی ہے اور وہ کو پٹھا ہی ٹنگ دیتا ویندے، مگر اللہ دی ذات پاک فرمایا جے تو کداں غلطی کر کھڑے اور نفس کو آلودہ کر کھڑے اور تو ظلمت دی چکی وچ پسیندا پیا ہوئے مگر کداں میں رب دا شکوا نہ کریں اور ول جلے تو اپنے نفس کو گناہ دی دلدل وچ پھسا باویں ول میں رب دا وعدہ ہے میری پاک بارگاہ وچ آون اقبال جرم تو چکر بخشش دا پروانہ میں رب چلے۔ اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا پسند میں رب کو بندے کو کرے نا جڑے میرے محمد عربی دا کلمہ کرتے اور جڑے میرے مصطفیٰ کریم دی غلامی دا پٹا گل وچ پا دے۔ اللہ دی ذات پاک نے ہی وجہ واسطے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا او لوگ جلے تواڈے وچوں چلے وین، انسانی ایک فطرت ہے کہ جلے گھر دے اندر کوئی دکھ آندے کوئی تکلیف آندی ہے کوئی آلام آونے کوئی مصیبت آونے کوئی ابتلا آونے کوئی آزمائش آونے تا انسان دا صبر دا پیمانہ چھلک پوندے لبریز تھی ویندے، مختلف قسم دی زبان دے وچوں کچھ جملے الا دیندے، کچھ جملے تا ایسے بھی ہوندے جڑا رب تعالیٰ دی پاک بارگاہ وچ ناراضگی دا سبب بندے، مگر اللہ رب العزت دی ذات پاک فرمیندن تائیں گلے نہیں کرنے تائیں شکوے نہیں کرنے تائیں میرے نال اولابے نہیں کرنے چرے تیرے گھر دے اندر فوتیدگی دی کیفیت تاری تھی ونجے بل تو میری پاک بارگاہ وچ کچھ بھی نہ کر بلکہ میری پاک بارگاہ وچ ایک لفظ آکھ چاہ علامنا تیرا کام ہے تے قبول کرنا رب ذوالجلال دا مگر اللہ رب العزت کی ذات پاک ارشاد فرمیندے میری پاک بارگاہ وچ تو الا تا صحیح میری پاک بارگاہ تو بولتا صحیح نہ اج بھی کائنات وچ بندہ چنگا ہے ہو جڑا اللہ دی پاک بارگاہ وچ الیندا بھی بیٹھا ہوئے اور رب نال گل ہی کریندا ہی بیٹھا مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دی خدمت دے اندر کئی شخص نے عرض کیتا حضور اگر اللہ نال کدا گل ہی کرنے ہوئے تو ول کیا کروں اور کدا اللہ دیاں گل ہی سننے ہوئے تو ول کیا کروں آپ نے فرمایا اگر خدا نال کدا گل ہی کرن دا موڈی ہو ونجے نا تے ول اللہ دی پاک بارگاہ وچ لنگھو نماز چنی تو اللہ اکبر تسا آ کے نماز چنی تو تے میں رب دا وعدہ ہے نماز پڑھتے کھڑے ہو سنا تے ایویں سمجھائے اللہ نال گل ہی کریں دے کھڑے رب تعالیٰ دی ذات پاک دی پاک بارگاہ وچ آون دا سبب کیا ہے کہ آخر مسجداں بنیاں کس واسطے ہیں آخر اے رب دی ذات پاک دے گھر بنے کس واسطے ہیں مگر رب تعالیٰ دی ذات پاک دے پیارے بزرگاں دے سونے اعمال پڑھ تے ونجن جلے اللہ رب العزت دی ذات پاک نے اپنا گھر بیت اللہ شریف مکمل تعمیر کرا گدا ہے تو اللہ دی ذات پاک نے سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو فرمایا جبریل ایویں کرو کہ تساں جنت وچوں نور دا جھاڑو چاہو چلو میں بالکل سریکی چا بولا نور دی بوکر چا چاہو
تے تساں میرے گھر رہتا ہو تے میرے خیال دے اج بھی اگر کوئی کاکا چٹے کاٹن دے کپڑے دے اندر رب دے گھر مسجد دے اندر بوکر ودا دیندا ہوئے تا اے نہ آکھے کہ شاید کیوں دی مٹی دے ذرے میرے تے آوے سن سب تو پہلے جائیں رب دے گھر جو بوکر دیتی ہے وہ اللہ دا فرشتہ جبریل ہے اور جائیں حکم دیتے ہو خود خدا ہے یارو اسا چیئرمین دے ڈیرے دے تا لوس مار گھنو تے اسا چاچی ایم پی دے ڈیرے دے تا بوکر دے گھنو جے ساڈا نک ہوٹھ نہیں ڈھاندا جی اگر آج بھی رب دے گھر وچ بوکر دے گھنو تا رب دی ذات پاک فرمایا تیرے جسم دے تے جتنے مٹی دے ذرے داخل تھیندے آسن میں رب دا وعدہ ہے تیرے جسم دے مٹی دے ذریاں دی برکت نال اتنے جسم دے حصیاں کو جہنم تو بچیندا آسا تے جنت دا حقدار بنیندا آسا رب دی ذات پاک نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا کہ ہمیں کرو کہ تساں بوکر دو تساں بہاری دو جلے آپ نے بوکر دیتی بہاری دیتی کہ اللہ رب العزت تے گھر دے کعبہ بیت اللہ شریف دی چھت دے اندر والے جتنے مقدس ذرات کٹھے تھے اساں ہی کو سرائکے تبئی طرح دیں مگر کیونکہ اللہ دے گھر دی نسبت ہے اور نسبت والے اساں لوگ ہیں تے جڑا نسبتی بندہ ہوندے ان دی زبان بازاری نہیں ہوندی ان دی زبان ادب والی ضرور ہوندی ہے گو ساڈا بابا بڈھا تھی ونے مگر اساں اپنے بابے بڈھے دی کڑا بے ادبی نہیں کیتی بابا ضعیف تھی ونے اساں کڑا اولڈ کمپلیکس وچ من کے داخل نہیں کر رہے اساں پاگل خانے وچ کہیں ڈھاکتے آندے اساں ایک چاہنے بابا بھامے ضعیف تھی گئے بابا بھامے بزرگی تک پہنچ گئے پر میرے آقا کریم کا پاک فرمانے دو چیزاں ای ہو جیاں ہیں تساں ادب نال صرف تکو بیٹھے اور تعظیم نال صرف تساں دیکھو بیٹھے تساں نہ ہاتھ چلاؤ نہ تساں اپنی زبان کو حرکت چڑھو نہ اپنے قدمہ کو تساں حرکت تا شکار کرو میں رب دا وعدہ ہے صرف تساں ادب تے محبت نال تکو بیٹھے میں رب دا وعدہ ہے میں رب تو کو دو عمل دے برکت نال عبادت تا ثواب ڈٹی رکھساں اللہ کون ہے فرمایا حرم پاک کے داخل تھی وہ لوگ کعبے دا طواف ودے کریں دے ہومن تساں دور بہ کے صرف تعظیم تے ادب نال کعبے کو تکی رکھو عبادت تا ثواب چڑھے ساں گھر وچ بابا بیٹا ہوئے صرف بابے کو چہرے دی محبت دی نگاہ نال چڑھے کو دو عمرے ایک مقبول حج دا ثواب چڑھے ساں مگر قربان تھی ونیا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات پاک تو کہ جس وقت اللہ رب العزت دی ذات پاک نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا کہ تساں ایویں کرو مقدس ذرات جڑے کٹھے تھی چکے مولا تھی گئے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا ول ایویں کرو انہاں مقدس ذرات کو تساں اپنے پر دے اوتے چاؤ تے پرواز کرو اچھا سسرے کے جدوں اڑ پو اللہ اکبر شیخ سیدنا عثمان مروندی سرکار جلے بہاؤالدین زکریا ملتانی دی خدمت آیا ہن تا اون ویلے پیران دے باہر ٹرتے آئے ہن پر جلے ہاتھ پکڑتے گئے ہن تول اڑتے اللہ اکبر اون ویلے کچھ مریدی سچے ہوندے ہن اللہ اکبر میں ایک لفظ دا اضافہ اپنی طرف کر گیا اگر تساں دی توجہ ہوئے پئی اون ویلے کچھ مریدی سچے ہن تے کچھ مریدی پکے ہن تے ول کچھ پیری کامل ہن اگر پیر ہوئے بہاؤالدین تول میں تالے کول پوچھتا ول مریدی تا کامل بندے حسین جیندہ نا ول حسی عثمان مروندی اسا تا صرف ایک کچھ آپ دیتا عثمان مروندی ایک بابا ایسا ہے جائیں اپنے گالے چ وڈے وڈے ٹلے پاتے حسین جائیں اپنے ہاتھ چ وڈے وڈے مندر پاتے حسین جائیں دھول دی تھاپ تے اپنے قدم چلا چھوڑے حسین کنا غور ہی کرو چا تاریخاں دے لفظ اجم ہی چھپے ہوئے کہنی تاریخ تا ہمیشہ پولیندی تا ضرور ہے نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے سنو آذان تو سمجھو حسین زندہ ہے اگر حسین دے علم دار دا اج بھی کوئی ساتھ ثبوت مل سکتے تا غالباً اج بھی اگر کوئی شخص سارے بزرگاں دی سیرت اور سارے بزرگاں دا علمی خزانہ اج بھی کنگھالے چاچے پڑھے چا تا شاید کے ساکوے ظلمت تا شکار نہ تھی وے ہاں تے نہ ہی وقت ساکوے وقت دکھاوے ہاں اج بھی سارے بزرگاں کو اے اسلاف خزانہ کتاباں دا کتب دا موجود ہے ورکے بھرلے چا ہر شہدہ تو کو علم تھی وے سی سارے بابیاں ٹلیاں پاتے
رب دی پاک بارگاہ وچ کلندری دا مرتبہ حاصل نہیں کیتا اے ایسے کامل ہن جڑے بڑے بڑے مدرسے تے فاضل بھی ہن ول کاملاں دے ہاتھ تے جوڑیندے ہن ول اکھ بندے دی ہوندی اے تے چہرہ محمد عربی دا ہوندا مگر قربان تھی ونیا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے پاک فرمان تو اللہ دی ذات پاک نے فرمایا جڑے مقدس ذرات کعبے پاک دے اندر کٹھے تھی چکے نا انہاں کو چاؤ چاہتے ول اڈو تے محوے پرواز تھی وہ آپ جلے پرواز کریں دے ہیں چوتھے آسمانوں تے پہنچے تو اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اے جبرائیل جی رب جلیل فرمایا ہون ایویں کرو انہاں پراں کو چھنڈک دے آپ نے جل پر کو چھنڈکا تو کیڑے پراں کو چھنڈکا ہے جیندے ہوتے اللہ سائیں دے گھر دے مقدس ذرات موجود ہیں تو او مقدس ذرات آپ دے پراں دی نسبت نال اور کعبے پاک دا چوتھے آسمان تو زمین دیتے جڈن بھی ڈھاسی تے جس وقت بھی ڈھاسی تو تھوئی رب دا گھر مسجد بن سی اللہ اکبر اے مت کوئی گمان چکرے تے شاید کہ اساں اون جگہ دوتے بیٹھے ہیں جڑی کہیں کاکے مسجد دے نہ کر چھوڑی ہے مسجد دے سپورٹ کر چھوڑی ہے اور مسجد دے بنام کر چھوڑی ہے یہ تا اساں اون جا دوتے بیٹھے ہیں جتھاں کعبے دا ذرہ آج بھی موجود ہے اللہ دی پاک بارگاہ وچوں رب دی ذات پاک نے فرمایا کہ میں رب دی ذات اپنے فرشتیاں کو بھی اتنی طاقت دینا اور اپنے بندیاں کو بھی اتنا اختیار دینا مگر اللہ رب العزت دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بھی تھوڑے گھر دے اندر فوتیدگی دی کیفیت طاری تھی بنے ول تساں ماتم نہیں کرنا تساں کپڑے نہیں پھاڑنے آہو فغاں نہیں کرنا تساں دھاڑ پٹ نہیں کرنے مولا ساڈا کاکا چلا گیا باپ ورگی دولت چلی گئی ماں ورگا پیار چلا گیا بہن ورگا رشتہ جدا تھی گیا بھائی ورگا پیارا مقام چلا گیا جدائیاں برداشت نہیں تھی دیا میں کراں کیا اللہ رب العزت کی ذات پاک فرمیدے ہیں کدہ ہی نہ مان دھاڑ پٹ نہ کر میں رب ہانا لنگا میرے بوہے دیتے آ بھائی میرے دروازے تے مولا اگر تہاڈی پاک بارگاہ وچ آواں تے ول کیا کراں رب دی ذات پاک نے فرمایا جاؤ من بعدہم جڑن کوئی چلا ونجے ول انہاں دے بعد جتنے آمن یقولون ول سارے آکھن چاہ تے سارے بولن چاہ تے سارے علامن چاہ اچھا یہ ایک بڑا ایک نفیس جیاں نکتہ ہے بڑا ایک بریک جیاں نکتہ آپ سماعتاں دے حوالے کرنا چاہنا اللہ دی ذات پاک فرمایا جتنے ول آمن یقولون سارے آکھن اللہ کوئی ایک چاہ آکھے نبی سین دی ذات پاک فرمایا اللہ ایک دی بھی سندا ضرور ہے مگر اللہ رب العزت دی ذات پاک فرمیندے جے تو کلا تھی تے ایک نماز پڑھ سے تے کوئی ایک نماز دا ثواب دے ساں جے تو با جماعت رلیں دے نماز پڑھ گن سے نہ تے میں رب 27 نمازاں دا ثواب ضرور دے ساں اللہ اکبر اے اجتماع دی برکت ہے اگر اوہا بندہ کل ہی نماز چ پڑھے دا ایک دا ثواب مل دے اور جلے با جماعت نماز دے رلے مقتدیاں دے رلے ظہر عصر مغرب عشاء اگر با جماعت چ پڑھے تو ول ہکی نماز دا ثواب 27 گنا تک دا اضافہ تھی ویندے میں تاڑے کول پوچھتا جی اگر ایک نماز دا ثواب با جماعت وچ شامل تھی تے پڑھوں چا جی اگر اون دے ثواب وچ اتنی کثرت تھی سکدی ہے جے اجتماع چ بہ کے دعا منگو چا جی بندیاں دے مجمع چی بہ کے دعا منگو جا جے لوگاں دے انبوہ کثیر چی بہ کے دعا منگو جا جے لوگاں دے افراد چی بہ کے دعا منگو جا جے لوگاں دی نفری چی بہ کے دعا منگو جا عوام الناس تا جمع غفیر ہوئے اگر انہاں دے قرب چی یقولون ہر کوئی فردن اپنی زبان نال آکھے علاوے اللہ اسا علا تا گنے ہیں تو سن دئی ہیں اللہ بولیں دے ہیں کیا تو سارے بولن کو قبول ہی کرے لے رب دی ذات پاک فرمائے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ تو تا یہ بٹھا دے تیری زبانی چو بریک لفظ نکل پوے جڑا تیرے کنہ دی سماعت تک بھی نہ پہنچدا ہوئے میں رب اتنا بے نیاز ہوں میں تا رب اتنی بریک آواز کوئی خود سن دینا
اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا جڈن تواڈے وچوں کوئی چلا ونجے یا فوت تھی ونجے دائی اجل کو لبیک آکھ دے وے تول ان دی فوتیدگی دے بعد سارے کٹھے تھی کہ میری پاک بارگاہ وچ کچھ آکھا کرو۔ اچھا اللہ رب العزت کی ذات پاک نے موت دا ایک وقت مقرر کیتے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات پاک ارشاد فرمیندے جلے ماں دے پیٹ وچ اللہ صحیح بچے دی شکل مکمل فرماندے نا تے اللہ دی ذات پاک سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام کو فرماندے کہ جبریل یا رب جلیل فرمایا میرے بندے دی شکل تا مکمل تھی چکی ہے ونج دی متھے تے 4 چیزاں لکھا۔ اللہ اکبر ونج ان دی پیشانی دے تے 4 چیزاں لکھا۔ ہن اللہ رب العزت دی ذات پاک یہ نہیں فرمایا کہ جڑا صرف صحیح دا کلمہ پڑھ دے انہاں دے متھے تے لکھا میں جڑا مسلماناں دے گھر جم دے صرف ہوندی پیشانی تے متھے تے لکھا میں بلکہ تے جٹ جیاں میں بندہ ہاں تے 100 گز رسا تے گنڈ سرے دے اکو نقطہ چا مقامہ جے کوئی ماں جائے دا ہوندے متھے تے اج ہی 4 چیزاں لکھیاں ہوئیں چاہے ہندوؤں دے گھر جمے چاہے سکھاں دے گھر جمے چاہے پادریاں دے گھر جمے چاہے عیسائیاں دے گھر جمے چاہے پاکاں دے گھر جمے چاہے پلیتاں دے گھر جمے چاہے بت پرستاں دے گھر جمے چاہے آتش پرستاں دے گھر جمے چاہے ہندو مرد دے گھر جمے کائنات جیڑا بھی کتھائیں جم پہ اللہ دی ذات پاک نے دے متھے تے 4 چیزاں لکھوا دیتے ہیں۔ وڈے سیانے لوگ ہوندے چند چیزاں اگر لکھیاں کھڑیاں ہوندے اگر ہاتھ پہنچ ونجے تے مٹوائی گندے اگر چند چیزاں لکھیاں کھڑیاں ہوندے تے میرے خیال دے اگر انہاں دا اتھوں تک تصرف ہوے قبضہ ہوے اختیار ہوے تے میرے خیال دے وہ چیز مٹائی گندن اگر ول چاہویں تے ول لکھوائی گندن بعض دفعہ ہی ہوندے چیز لکھی کڑی ہوندی ہے مگر سورج دیاں شعاواں تے کرنا کچھ ایسیاں ہوندیاں کہ لکھی ہوئی شے کو مٹا دیندیاں پھیکا کر دیندے کاکا آندے قلم نال والو کو نما تازہ کریندے چا ول تحریر نمی تھی ویندی ہے مگر کچھ چیزاں ایسیاں ہوندیاں جڑیاں لکھیاں تے کڑی ہوندیاں مگر ہاتھ لاون نال ہی مٹ ویندیاں پانی دے آون نال ہی مٹ ویندیاں جڑیاں چیزاں متھے تے لکھیاں کھڑیاں وضو تا کیتی رکھدے ہیں مٹ تے نہیں وینیاں کریم لائی رکھدے ہیں مٹ تے نہیں وینیاں کڈائیں رگڑی رکھدے ہیں مٹ تے نہیں وینیاں گسائی رکھدے ہیں کڈائیں مٹ تے نہیں ویندیاں آقا کریم دے پیارے فرمان کو نقل کرن والا امام جلال الدین سیوطی ورگا جوان ہے آپ فرمیندن جڑا بندہ جتنی دفعہ وضو کریندا سی اور جتنی دفعہ یہ وضو والا پانی اندے چہرے دوتے پھردا سی اندی لکھی ہوئی تحریر مٹ سی کہنا بلکہ اندی چمک زیادہ اضافہ تھیندا اللہ اکبر رب دی ذات پاک نے فرمایا وانی اندی پیشانی دوتے پہلی چیز اے لکھا کہ اندی کل عمر کتنی اللہ اکبر اندی کل عمر کتنی ہے ہی گال کو میں گھن کے ذرا ایک اگاں ٹرنا چاہنا اگر تہاڈی اجازت ہو ہن میں آکھو تا میں اپنی تقریر دا منڈ رکھاں جا جے کو اسا سرائکی اجازت وال ہن ایرا رکھاں وال گال ٹوراں تا صحیح ہیں ورنہ اج میری خوش نصیبی ہے تساں بیٹھے مسیت چ وے تے میں چلو مسیت چ کھڑا چلو بندہ ہلےڑے چ کھڑا ہوندے والدا چلو 5 منٹ لا تے بھج ونجے ہیں مگر جلے بندہ ایجاد تے آیا کھڑا ہوندے وال بندے دی کوشش تا ایا کچھ ہوندی ہے چلو جتنی دیر تک میرے مصطفیٰ کریم دے غلام سن دے راسن وال محمد دا غلام گودڑی چو ہاتھ پا پا تے محمد دے غلامہ کو دیندا سی ورنہ بیا تا کچھ کہنی نہ ہی بندہ اپنی زبان نالے دعویٰ کر سکتے کہ میرے کول علم ہے تے میں بھی اپنی زبان نالے دعویٰ کرے نا علم میرے کول کہنی تے وال بھی ایک دعویٰ کرے نا ایمان علم نال ہی کہنی آندا میں یہ بھی دعویٰ کھڑا کرے نا میرے کول علم کہنی والی میں آدھا کھڑا کہ ایمان بھی علم نال ایمان علم نال یہ لفظ سارے بولو چلا ایمان علم نال کہنی آندا اگر ایمان علم نال آوے ہاں تے جڑا سارے دا استاد آئی جڑا سارے دا استاد آئی اوہی تا کہیں تیڑ تاڑے لگیا آخر اندے کلوی تا کوئی دولت ہووے آخر اندے کلوی تا کوئی نعمت ہووے آخر رب دی ذات پاک بھی کئی نعمت نال وہ کو سرفرازی کرے چاہ مگر رب دی ذات پاک نے فرمایا تیرے کل علم ہے میں رب دی ذات پاک دا کوئی خزانہ ایسا کہنی جڑا تیرے کل چھپا ہیا ہوئے جڑا تیرے کل لپا ہیا ہوئے جڑا تیرے کل پشیدہ ہوئے جڑا تیری آنکھ تو اوٹھر ہوئے رب کے سارے خزانے تو واقع پائی پر اللہ دی ذات پاک فرمایا للملائکہ
سارے فرشتوں کو میں رب آتا سجدہ کرو، آدم کو سارے سجدہ کیتا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیتا۔ رب دی ذات پاک فرمایا علم تیرے کرو سجدہ کیوں نہیں بھی کیتا؟ اپنے علم تے اعتراض کیا۔ اللہ فرمایا ظالما علم دتم پر تیرے کو میرے نبی دی تعظیم کہنی، تیرے کو میرے نبی دا ادب کہنی، اور تیرے کو میرے نبی دا حرمت کہنی۔ جن کو علم ہوئے تے نبی دی تعظیم نہ ہوئے نکل من میری پاک بارگاہ چو، میں رکھنا ہی قبول نہیں کرے دا۔ رب دی ذات پاک فرمائے علم ہوئے نبی دی تعظیم نہ ہوئے وہ بندہ کئی کھاتے دا نہیں، علم نہ ہوئے تعظیم ہوئے بندہ کی ذات پاک نے فرمایا جنن میں رب دی ذات پاک کہیں کو ایمان دینا نا ول علم دی بنیاد تے نہیں دینا۔ مثلا کوئی ول شخص آکھ دے چلو ایمان علم نال تا نہیں آندا پتے عمل نال آندا ہو سی۔ عمل سے بندے آکھ دیں اکثر عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی کمال ہے، کمال ہے عمل نال جے بنیا اساں ہی چیز دے جانتا قائل کہنے سے عمل نال بنے ہاں عمل اعمال صالح کرنے چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، حج پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ دیونی چاہیے، اوامر بالمعروف نہی عن المنکر تے عمل کرنا چاہیے۔ غریباں دیاں جائیداداں کو ہڑپ چپ کر گئے تو ساں کہ نہیں زمینہ جائیداداں کو ہڑپ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی غریب بوہے تے آ ونجے ان دی گودڑی کھس کے اپنے گھر وچ نہیں رکھنی چاہیے۔ کوئی بیچاری پن کے پئی ویندی ہوئے ان کو تھپڑ مارتے مٹی گھر وچ ولا تے نہ رکھا ہے، متن کوئی محمد مصطفیٰ دے غلام عمر دا غلام آیا بیٹھا ہوئے۔ ایتا کائنات وچ میں سیدنا حضرت عمر بن خطاب دی عظمت کو 4 چاند دے 7 عظمتاں دے سلام پیش کراں کہ کائنات جلے آپ دے سامنے ایک بڈھڑ عورت آ گئی، آپ دی خدمت وچ کھڑی تھی تے بھرے دربار وچ انگل کھڑی کر دیا تے ساڈا عمر تو ہے؟ آپ فرمایا جی میں ہاں۔ آکھن لگی ہے دساؤ امیر المومنین تو ہے؟ آپ فرمایا جی فرمایا خلیفۃ المسلمین تو ہے؟ آپ فرمایا جی فرمایا ابو بکر صدیق دے بعد ہی منبر تے تو بیٹھے؟ آپ فرمایا جی فرمایا ایک شکایت کرا اور ایک شکوہ کرا۔ آپ فرمایا تو ایک بیٹی آتی ہے لکھاں کر۔ آپ فرمایا ایک شکایت کرے سان جواب دے۔ آپ فرمایا کیا؟ آکھن لگی میرے گھر وچ مکوڑے کہنی آندے، میرے گھر دے اندر مکوڑے کہنی آندے۔ عورت یہ جملہ الاتے کنڈ ولاتے اپنے گھر دی طرف روانہ تھئیے۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سہیں کو سکا، عبداللہ بیٹا۔ آپ فرمایا جی۔ آپ فرمایا 3 دانیاں دیاں بوریاں چاہ تے اماں بڈھڑ دے گھر پہنچا۔ وہاں کہ ابا جی وجہ کیا ہے؟ وہاں کہ میرے گھر وچ مکوڑے کہنی آندے۔ 700 بندہ بھری دربار دے اندر بیٹھے، ہر کوئی دے دھائی بیٹھائی کنہ نال سن دائی بیٹھائی۔ بڈھڑ ہماں یہ تا کہنی آکھا میرے گھر وچ دانے موکن تو سا پہ آدھے دانے پوچھا وجہ کیا ہے؟ آپ فرمایا عورت نے جڑا کچھ ساکو آکے ساڑا کک رکھے، انہیں جڑا شکوہ دیتے دا سارے نال کوئی لحاظ رکھے، وہ کہ کیا آکے؟ فرمایا انہیں آکھے میرے گھر دانے کہنی، وہ کہ ابا جی تو سائیں تا سنے میں سنے، وہ کہ مکوڑے کہنی آندے۔ آپ فرمایا سیانا بن مکوڑے ہی تا ہوں دے گھر رے چاندے جنے گھر رے دانے۔ وہ کون ہے سنن اللہ، کون ہے سنا من اللہ؟ آج کیوں جو مہنگا تھی گئے کہندے اگو رہوں، آج بجلی جو مہنگی تھی گئی کہندے اگو رہوں، آج حالات ایسے آ چکے اسا کہندے اگو رہوں۔ اسا تا ایک دفعہ پہلا دیں اللہ کرے بڈھڑ طرح کوئی شکوہ کرن والا ہوئے، عمر ورگا کوئی سنن وہ اقبال رو رو کے جملہ بٹھا لے دے، نکل کے صحرا نے جس نے روما، نکل کے صحرا نے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر سے ہوشیار ہوگا۔ تیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ذرے کم عیار ہوگا۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
اللہ سلامت رکھے، کیا بات ہے، جیکو بھی ماں جائے، جیکو بھی ماں جائے اندے متھے ہوتے اجی چار چیزیں میرے خیال دے چیز روڈ تے لکھی کھڑی ہوئے تا کاکا پڑھ گئی، کاکے کو یہی پتہ ہے علی پور کتنا پاند دے لکھی جو کھڑی ہے پڑھ گئی تھے، کاکے کو یہی پتہ ہے کیڑا گو شہر آمن والا ہے، بورڈ جو لگا کھڑے لکھی پڑھ گئی دی ہے۔ اللہ دی ذات پاک دی محبوب ارشاد فرمایا او تحریراں پڑھ گنے جے ہی اکھ تے ہی علم جڑی جبریل لکھیے رب لکھوائیے بورڈ لگا کھڑے پڑھ۔ آج اخبار تا پڑھ گنے ہیں مگر قرآن نہیں سے پڑھ سکتے، شکوا نہیں گلہ نہیں کہندے اگو روں کہندے اگو پٹوں، کیا مسلمان نہیں سے، کیا مصطفیٰ کریم بے غلام نہیں سے؟ آج یہ 12 روپے دی اخبار گنو نہ پڑھو، میرے خیال دے کاکا آگے دے ٹکے ہی بھرام پڑھائیں نا، تیری اخبار دے تیرا ٹکا لگے تے کو قیمتی لگ دیئے تئی قرآن تے حسین دا کنبا لگے، کچھ تا ہی دی بھی قیمت پا۔ آج اخبار دوتے روزانہ ایک آیت پاک دا ترجمہ آندے تے 12 روپے نال جلے اپنی کھڑکیاں دے شیشے صاف کرے سے اور اپنی گاڑی دے شیشے صاف کرے سے، یہ اخبار کو تہمیت تا نہیں دیونی، کو چاہ کے تے پیرہ تلے سٹنے چاہ۔ جب تک مسلمانہ نے اپنے قرآن دی عزت کی تھی آئی پر رب دی ذات پاک نے بنائی تا بشر حافی چھوڑا آئی، آج تین رب دے نام کو اپنے پیرہ میں تو روم دے بلکہ ساتھ سائی آج ایسا مسلمان ہم بیت یہودی مودی کو علال ایران بیٹھے آتے ہیں پر دس تو مس نتیا کریں دا کتھاں گے نو مسلمان جدی ایک آواز ہی ہو جائیں گرج تیندی آئی ایک بیٹی مسلمانوں دی قاتل کیا محمد بن قاسم آوے دے صلاح الدین ایوبی برکے آویں دے ہن، شیخ مصور الدین برکے آویں دے ہن، محمود نور الدین زنگی برکے آویں دے ہن، سلطان محمود غزنوی برکے پیدا تھی ویں دے ہن۔ کائنات آج ساریاں کشمیر دے ماما ساکو چیک چیک کے ایک جملہ پیاں آدھی ہن، سارے کنہ دیتے چونی پی رنگ دی، میں جناب کل پوچھنا چاہنا ضمیر مر گئے یا مسلمان مر چکے؟ اقبال تم رو رو کے ہی کو جملہ بٹھا دے، اٹھا میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ لکھی ہوئی چیز کھڑی ہوئے پڑھی تا گھندے پڑھتا ہوئے جندے کھولو سبحان اللہ، یہ لفظ بولو چا، پڑھتا ہوئے جندے کھولو علم ہوئے، پڑھتا ہوئے جندے کھولو علم ہوئے، یہ دفعہ والا کھانچا پڑھتا ہوئے جندے کھولو علم ہوئے۔ اللہ فرمائے میں تحریر لکھوا کھڑائی ہے پڑھنا، اللہ این تحریر کو تا کوئی نہیں پڑھتا، نبی فرمائے پڑھتے ضرور ہیں پر نفوس دو ہیں، ذاتاں دو ہیں، شخصیات دو ہیں۔ اللہ کون ہیں؟ فرمائے یا نبی پڑھ سکتے ہیں یا وقت دے ولی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی تے ولی دی ایک حدیث پاک آپ دی سماعت تے حوالے کراں، ول جی میں وقت اجازت دیندا ویسی اگاں بننے تے ٹردا ویسا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت نزہت المجالس باب مناقب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق تے باب اج بھی حدیث پاک موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت پاک دے اندر ایک عورت حاضر تھی اور آپ دی خدمت جار کریں دی حضور خواب ڈٹھم تعبیر پوچھنے، آپ فرمایا کیا؟ فرمایا گوشت کا ٹکڑا میرے ویڑے آپ تعبیر دسو۔ آپ نے فرمایا دسا تیرا گھر والا سفر دیتا نہیں؟ اللہ عورت بھامیں عورت ہے گھر والا بھامیں سفر دے ہے سہیں کو آخ دے ویا گھر والا میرا سفر دے گئے تو کو پتہ جی میں پر عورت بھامیں عورت ہے پر ادب نبی دا ضرور رکھ دی، وہاں کہ بھلا نبیاں کو کشے او ڈھیری ہوندی ہے، بھلا نبیاں کو کشے چھپی ہوئی ہوندی ہے، تو میرے پاک نبی علیہ السلام دی ذات پاک دی پاک بارگاہ وچ عورت دست بستہ عرض کریں دی یا رسول اللہ جیا وہ سفر دے، آقا دی ذات پاک نے فرمایا صبر ہی کرتے نمازی
صبر ہی کر نمازی پڑھ عورت یہ گال سنتے اپنے گھر دی طرف ویندی پئی آئی تے رستے وچ سیدنا ابو بکر صدیق سائیں دا گھر آندا ہے آپ تے گھر داخل تھی گئی جلے آپ تے گھر داخل تھی تے آپ دی خدمت تے چرچ کریں دی حضور تواڈے کول آئی آ فرما خیر تے مکہ گوشت دا ٹکڑا میرے ویڑے سیاڑے سہنے چ آپ دی تعبیر تے دسو صدیق سائیں فرمایا تیرا گھر والا سفر دیتا نہیں گھر والا سفر دیتا نہیں وہاں کہ جی سفر دے آپ نے زمین دے فرش کوئی ڈٹھے تھے اللہ دے عرش کوئی ڈٹھے نگاہ جے لے گئی ہے نا لوح محفوظ دے آپ نے فرمایا گیا تا مر رہے دل لکھ پہ آدمی کو آدھا تا عورت ہے تے عورت دے ضبط بندھن ترٹ ویسن انہیں دھاڑ پٹ کر دے سی آپ نے فرمایا ون خوش تھی انتظار کر رات دے کہیں ویلے آوے سی کیا بات ہے شاہ صاحب کیا بات ہے ون رات کہیں ویلے آوے سی عورت آدھی میں جلدی جلدی جلے اپنے گھر رچ پہنچی میں ہن آکھے پہلے نبی دا پاک فرمانے صبر کرتے نماز پڑھ ول صدیق سنگ دا فرمانے خوش تھی تے انتظار کر کراں تے کراں کیا عورت بھاویں ہائی پر او کو ادب دے تقاضیاں دا پتہ ضرور ہائی کہ پہلے اوویں کرے سان جی میں نبی آکھے ول اوویں کرے سان جی میں صدیق آکھے کیونکہ نبی وڈے ہیں صدیق میرے محمد دے غلام ہیں پہلے نبیاں دا آکھا منے سان اچھا اون ویلے دیاں عورتاں کولی ادب ہائی سارے یہ ودے آدھن عورت دی مت گٹے جے عورت دی مت گٹے جے عورت دا عقل کھریے جے عورت دا عقل کھریے جے میں کہ چلو بھلا تھی وے اون عورت دا عقل تا کھریے جائی چلو این دا عقل تا ٹھیک ہے کرے چا تعظیم کرے چا ادب میں تارے کل پوچھتا ہوں عورت تھی تے نبی دا ادب کرے آج مرد تھی تے نبی دا ادب نہ کرے میں ہی کو نام کیا دے نسات سیمہ علیہ السلام کو کیا کھائی کلمہ نبی دا پڑھتا ہے وہ کئی باپے اپنی زبانی جو آگ دیتائی قدر نبی دا ہے کہ جانن دنیا دار کمینے ہیں قدر نبی دا جانن والے سو گئے ویچ مدینے عورت ضرور ہے پر ادب دے تقاضیاں کو ملحوظے خاطر رکھتی ہے یہ وجہ واسطے تا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سنگی خدمت کئی شخص آخری تائی تو سن چاچے ہی وے محمد بتیجے ہیں وڈے تساں ہی وے یا وڈے چاچے ہیں آپ نے فرمایا ہن سوال ہی ہو جیا چا کیتے وے جتھاں بے ادبی آونے تا ایمان دا پکا نہیں رہندا پر سوال ہی ہو جیا دیواں کہ جواب ہی لا جواب آپ نے فرمایا ول جواب دیواں انہاں کہ جی آپ نے فرمایا وڈے محمدن پر جم پہلے میں بھی اللہ اکبر وڈے محمدن وڈے محمد ہیں آقا دی ذات پاک دی کم سنی عمر پاک آئی آقا دی ذات پاک آپ مکہ پاک دے پہاڑاں تو چل دے آپ جرلے ریگستان دے اندر پہنچے تا ابو جہل بھی اون وقت اپنے اٹھاں کو چرندہ کھڑا ہے ابو جہل نے جلے سرکار دا چہرہ ڈٹھا تا انہیں اپنے دل دی کیفیت کو بھانپ کے آکھا اے عبد المطلب دا پوتا محمد ہی تا ہے نیت فوراً بدلو اگو ایک خوفناک حیبت شکل ظاہر تھائی نا تے بل جلدی نال ارادہ بدلا گی دوست اپنے گھوڑے ہوتے اپنے اٹھ دیتے بلہا دے ٹورن لگا ہن آپ اگو بہریے تے نبی سے دی ذات پاک کو اپنے پچھو بلہا دیتے ہن اٹھ کو اٹھن دا نا گندے پر اٹھ مار جھلیندہ کھرے پر اٹھ دا نہیں حتیٰ کہ پیران دی حرکت دیتی اس اٹھ والی نہیں اٹھ دا حتیٰ کہ ول انہیں اپنی مہار چھکی اٹھ والی نہیں اٹھ دا چمک ماری اس اٹھ والی نہیں اٹھ دا اٹھ رب دی پاک بار گیا چار کرنے مولا ہن میں کو زبان دے میں ہی کو آنکھ دے میں امام اگو ہوندے نا امام ہمیشہ اگو ہوندے نا میں تارے تو پوچھتا سائیں دی عمر تا چھوٹی ہے او تا اٹھ آئی چلو میں ایک سرے کی دا خالص جملہ آدھا پیا جے چاچے دستی میں کوئی اجازت دے میں چاہتا تو میں دستی جملہ ضرور دینا تے ول اے توڑے واسطے ہو سی اے او جڑا تسا پلے باتے رکھنے مرتے دم تک رکھو ہے انشاءاللہ میں کو دعائیں ضرور دے سو اوے ٹھانڈیاں کو نبی دا پتہ ہے وہ ڈھانڈائی ایسا جنجا لگتائی چار اگر عرب دے ریگستان دے چار لگتا لے ڈھانڈیاں کو پتہ ہے تا آج دے مسلمان دے دو لگتا لے کو نبی دا پتہ کیوں کیا بات ہے بارک اللہ فی عمرک کیا بات ہے سبحان اللہ
اللہ سلامت رکھے میں قربان تھی ونیا مصطفیٰ دی عظمت پاک تو اے تو چلو سائیں پشت تے بیٹھے ہن ابرا بادشاہ جلے کعبے پاک دے حملے واسطے ہاتھوں تے سوار تھی تے حملے واسطے ٹرا آئی سارے قافلے کو میدان عرفات تے پرلی سائڈ تے روک دیتو اگاں چلدا ہویا غلیظ ارادے نال پہنچا ایڈو حضرت عبدالمطلب نبی سے دے ڈاڈا پاک تشریف کہنا ہے ایڈو دے قافلے دے چند فوجیاں دے لوگ اور ایڈو ڈاڈا عبدالمطلب اور آپ دے نال چند روسائے قریش جلے آپ دے آمنے سامنے تھے تے جیڑا ابرا بادشاہ دا سواری ہے ہاتھی انہیں جلدی نال اپنے سوار کو کڈالی مار دے سٹ گھتا کہ ہاتھی چلدا چلدا ڈاڈے عبدالمطلب دے قدمیں ڈٹھا اللہ اکبر جلے عبدالمطلب سرکار دے قدمیں ڈٹھا ساری قافلہ حیران تے ششدر رہ گیا کیونکہ کمال ہے ہاتھی ساڈے کھواؤں اساں کوچوان اساں گھن کے اساں یہ ہاتھی کو کی میں پتہ ہے کہ مکے دا مجابر ہے ہاتھی رب دی پاک بار گیا چار کیتا میں انہاں کو جواب دے بنا چاہنا میں او کو نہیں چھکا جڑا مجابر ہے میں او کو چھکا جے دی پشت وچ محمد دا نور ہے چند دیہاں واسطے نبی سائیں دا نور پاک اگر عبدالمطلب دی پشت چاہے ڈھانڈیاں سنجان کی دے جانوراں سنجان کی دے چوپایاں سنجان کی دے کائنات چاہ اگر تو بھی میرے مصطفیٰ کریم دی عظمت کو سنجان گنیا تیرے بھی ڈنگ کے ہی میں وجہ نہ جی میں آج ملتان دی سرزمین تے حافظ جبال دے پہ وجہ وان خوش تھی انتظار کر رات دے کہیں ویلے رات ایک بڑی شائع ہوندی ہے کچھ منی جانا لی ہوندی ہے کچھ منا ہمیں رات کالی چادر پاتی کھڑی ہوندی ہے پر رٹھیاں کو منے دی ضرور بیٹھی ہے پھر بلے شاہ سے فرما رہے ہیں راتی جاگیں راتی جاگیں کریں عبادت راتی جاگیں کتے تیں تھی ہوتے تو ہی جاگیں کتے ہی جاگیں راتی دا کتے جاگ دیں تو ہی کر تو عبادت کر راتی جاگیں کریں عبادت راتی جاگیں کتے تیں تھی اتے مالک اپنے دا در نہ چھٹ دے بھامیں 100 وجن جتے تیں تھی اتے چل بلیا کچھ رخت کمال ہے نہ تم بازی لے گے کتے رات ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ والیاں کو جلے رات ملدی ہے نا والو سامتے نہیں گزریں دے یا روتے گزریں دیں یا اون ذات کو منا کے گزریں دیں رات ایک راز ہے جی میں قبر ایک راز ہے خدا نہ خواستہ اگر ڈھانڈا مر ونجے کو گیر کے سٹ نے کتے کھاندے اکھی نہ دیتے ہیں کیڑے کھاندے اکھی نہ دیتے ہیں پرندے میں نوچین اکھی نہ دیتے ہیں تاپفن بدبو نکلتی ہے نک نال سنگتے ہیں محسوس کرنے ہیں خدا نہ خواستہ مر ونجوہا قبر نہ ہو گیا مر ونجوہا تے قبر نہ ہو گیا جی میں ڈھانڈیاں کو گیل کے ساتھ ٹاندے ہیں انجام تا سارے نالی اے تھی دے مگر خالق دی ذات پاک نے فرمایا نہیں یہ اندر ایک عجیب اور عظیم نعمت ہے ہن میں رب نہیں چاہتا کہ این نعمت کو تذلیل دا شکار کرا میں رب چاہنا بھاویں گندا ہے بھاویں چنگا ہے پر میں رب ایکو ذلت دا شکار نہیں کریں دا ایکو دنیا دے سامنے عبرت دا نشان نہیں بنے دا عزت نال چوے ساں عزت نال دھوے ساں ول پانی وچ پاتر وی سٹوے ساں ول خوشبوئی لوے ساں ول آکھ دے ساں ہاتھی ہولے ہولے لوائے ول پرانے کپڑے نہ پواہے سونے سونے کپڑے ہی پواہے ول گلے چ پھلاں دے ہاری پواہے تے اکھیں وچ سرمئی پواہے ول ایکو مونڈیاں دے وچ چواہے یا رب تیری رحمت کا طلبگار آیا ہوں منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں
چلنے نہ دیا بارے گناہوں نے پیدل، یا رب تیری رحمت کا طلبگار آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں، چلنے نہ دیا بارے گناہوں نے پیدل، اس لیے کاندھوں پہ سوار آیا ہوں۔ رب دی ذات پاک دے محبوب فرمایا وَل کو مونڈھا دو، اور جڑا شخص کو کندھا دے تے دا قدم اگاں ٹرسی، مصطفیٰ اپنی زبان نال آکڑے میں انہیں گناہ ہی معاف کر دے سا۔ میرے بندیاں کو چاہو پوچھاؤ مولا کیا کروں؟ فرمایا ادھا جنازہ پڑھو، عیدگاہ دے اندر رکھ دیتا گیا، جنازے گاہ چ رکھ دیتا گیا، کیا کروں؟ فرمایا انہیں کو اگو رکھو۔ مولا سید جنازے واسطے آیا کھڑے، نبی دی ذات پاک فرمایا بندے کو اگو رکھو، امامی دے پچھو کھڑے، مولا سید ہے، فرمایا آج تا ایہو شان دکھاون دا ویلا ہے، آج تا ایہا عزت کرواون دا ویلا ہے، جدر زندہ ہے کوئی عزت نہ رہندا ہے، سرے کے جدر کوئی ماخی نہ مرندا ہے، آج میں رب دا وعدہ دیکھو، میرا بندہ بنے، ٹٹے پھٹے الفاظ نے میرے محمد دا کلمہ پڑھے، میں رب دی ذات بعد مرن دے بعد اتنی عزت چڑھتی ہے، آپ فیصلہ کر جے کو مرن دے بعد اتنی عزت رہواں کو زندگی وچ محمد دے غلام کو کتنی عزت رہے۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے مدے دی طرف ذریعہ آواں، توجہ دیواں وال اپنے مقصد دی طرف پہنچ ونجا۔ جنازہ پڑھ دے ہیں، نیت کرنے ہیں، نیت کرنا نماز دی، نماز پڑھنا واسطے خدا دے 4 تکبیر، میں اٹکاں تا تساں دسا ہے 4 تکبیر فرض، ثنا واسطے درود اتے، دعا دعا دعا، چلو ایک لفظ دا اضافہ کرو چس بن ویسی، دعا اس حاضر میت دے منہ طرف کعبہ شریف تو بندگی اللہ پاک دی پیچھو اس امام دے اللہ اکبر کر دے، ثنا پڑھ گی دے سے ول تکبیر اللہ اکبر کر دے ول درود شریف پڑھ گی دے سے ول تکبیر اللہ اکبر کر دے ول دعا پڑھ دے پہ ہیں۔ ہن ذری دعا دے غور کرا ہے، اللہم اغفر لے میتنا، بولو اللہم اغفر لے میتنا، بولو تا صحیح، بولو تا صحیح۔ چلو میں اٹکا کھڑا تو سن دسا دیو، میں تو پہلے آگیا میں اٹک ساں، میں کو پتہ ہی زمین اتے آکے میں اکثر اٹک وینا۔ چلو اللہم اغفر لے حینا و میتنا، ہن حینا و میتنا ہندو تے غور کرتے بواہیں تے ذریعے کہ میں پیچھا جل دے پہ ول میں آپ دے توجہ نقطے دی طرف دیوینا، نیت کی تیہا سے دعا اس حاضر میت دے منہ طرف کعبہ شریف تو اللہ دی پاک بارگاہ سدھے پاسے منہ کیتی کھڑے ہاسے، ہاتھی بدھی کھڑے ہاسے، وضو نالی ہاسے، چٹے کپڑے پاتی کھڑے ہاسے، کپڑے پاک ہن، جسمی پاک آئی، منہ کعبے والے پاسے آئی، ہاتھی بدھی کھڑے ہاسے، آدھے کھڑے ہاسے، جڑا مر گئے صرف ہوندے واسطے دعا منگساں، جڑا مر گئے صرف ہوندے واسطے دعا منگساں، یارو جڑا مر گئے ہن منگو دعا اللہم اغفر لے میتنا، اللہ جڑا مر گئے کو بخشا، فرمایا کہنا اللہم اغفر لے حینا، اللہ پہلے زندیاں کو بخش، اللہ جڑے جیندے ہیں کرن پہلے ہناں کو بخش، جڑے ٹورتے ہیں کرن پہلے ہناں کو بخش، جڑے جنازہ پڑھنا ہے کرن پہلے ہناں کو بخش، جڑے سفر کرتے ہیں کرن پہلے ہناں کو بخش، جڑے نک نموز واسطے ہیں پہلے ہناں کو بخش، جڑے عبادت واسطے ہیں پہلے ہناں کو بخش۔ اوہ یارو کے کو بخشما منا چاہتے ہوئے فرمایا اپنے آپ کو، میں کہ جلے مسجد وچ بہو ہوں ویلے چ بخشو کہ ہن جنازہ کرے پڑھ دیں، میں کہ جنازے دے صدقے بخشی سو، جنازے والا تا مر گئے تو سادوے موئے کچھ نہیں دے دے، تو سادوے مردے کچھ نہیں دے دے، تو سادوے جڑا مر میں دے فائدہ نہیں دے دا، جڑا مر میں دے نہ فائدہ دے دے نہ ان دے کل فائدہ تھی دے، کہ مرن والے کل فائدہ نہ تھی بے ہاں، ول مرن والے دی دعا مرن والے واسطے منگو ہاں، حینا دا جملہ تنا لاؤ ہاں، رب دی ذات پاک فرمائے جنازہ رکھ سامنے بخشش دی دعا مانگ اپنے واسطے ہوں دے صدقے میں رب تے کو بخش دے سا۔ اللہم اغفر لے اللہم اغفر لے۔ اچھا چلو وال ایتھا ہی ذریعے پیچھو لفظ کھڑے ڈاڑھ ہمدہ حضرت صاحب رندی خدمت سبق سونا میں چوال توڑے کو دعا کی ناجا پیچھو کھڑے اللہم اغفر، یہ پیچھو ایک لفظ کھڑے اللہم، ایتھا ہی روک ونجو اگو کھڑے اللہم اغفر، ایک ذریعے علیحدہ علیحدہ پڑھوں چاہ والے بندے اغفر،
ایک پھر دی اللہ پھٹاو چاہے بن میں دے غافارا تقریر اوکھی تھی نہیں آندی ہے میں کو سوکھی کرن دی کوشش کرے نا جب تک اوکھی نہ ہوئے والوں وقت تک سوکھی نہیں تھی اللہ پھٹاو چاہے بن ویسی غافارا غین ہوتے بھی زبر فے ہوتے ہی زبر تے رے ہوتے ہی زبر یہ ہن میں غین فے رے ادا کرنا کریں دا گستاخی کھڑا استادوں دے سامنے حالانکہ غین فا را پر جٹ جو ہے بیٹھے ہوئے ہن تواڈی تا بولی میں کو بولنی پوسی نا مولوی توں اوکھا شعبہ ہے مولوی بڑا اوکھا شعبہ ہے اے نہ کھائے سوکھا شعبہ ہے بڑا مشکل شعبہ ہے اے نہ کھائے بھئی بلا سوکھا ہے ایویں نہ ڈٹھیا کرو بھئی اے آندے پہ این سال ربیع الاول شریف ہے چاچو فیاض صاحب این سال ربیع الاول شریف ہے ایک بندے 5000 میں کو جیلی دیتے اگے سن دیا سے بینک دے باہر ہوں وال دفتر دے باہر ہوں روڈاں دے تے ہن تے محمد دا منبری محفوظ کہیں صدقے دے تھی ونجا اون دی ہاتھ دی صفائی تو جائیں ایڈی اعلیٰ ظرفی دا اظہار کیتا کہ جائیں پورا دل رکھتے 5000 اللہ رکھی گیا چلو میں والیوں دا احسان ماندا سرائے کے جدن میں اون دا تھرائے تھا کہ اون چلو بی آئی کچھ نہ میں حسن زن اچھا رکھ دا ہوں دے نال جے 4990 چاہ گیا ہوئے ڈاد والی میں کو دے گیا ہوں سے اون دی عظمت کو 7 سلام جائیں کوڑا چلایا ہی تھا میں کاکے کو میں آکھا چا میں کئی سال دا میرے نال ایک ہوئی تھے وہاں کہ میں وال چنگا ودا میں کہ کیویں جان میں منگدا چلو پتہ تے لگ ویندے وال گیندا کوڑے سچے دا پتہ لگ ویندے تو جو نہیں منگدا چوکا تے جڑا دیوے جیب وچ گتا تو ذری منگے ہاں دا وال گین تا گھندے پتہ ہی لگ ویندے میں کہ پتہ میں کیوں نہیں منگدا ادے کیوں نہیں منگدا میں کہ میری صلاح ہوے 15000 منگن دی تے اگلے دی دے ہوے نیت 20000 دے دیون دی 5000 دے میں نہ مو گیا غین دیتے زبر فے دیتے زبر رے دیتے زبر غا فا را نمانا تھے چھلکا کیا چھلکا سرے کے جاتے ہیں چھلو بالٹی ہوتے چھلکا ہوندے نا یہ چھلکے سمیت نہیں کھائی جا چھلکا لہاؤ چاول کھاؤ چا ٹماٹر ہوتے چھلکا ہوندے یہ کھاؤ چا سود منتا ہے مگر زود ہضم کہنے یہ ہضم تھیندے پر دیر نال تھیندے پر این وقت میں ٹماٹر دا نا چاہیے دے ناراض نہ تھی بھائی ہاں ماشاءاللہ کیونکہ آج کل اسمانہ دے گیا ہوتا ہے چلو میں کہ مہانگی شاید نہ گنا چلو مول تپ ہو گئے صحیح اللہ اکبر کیلا نہیں دیتے چھلکا ہوندے انہا چھلو لہو چاول کھاؤ چاہ انہا مطلب ہے جڑی اصل شے ہوندی ہے نا اندر تو چھلکا لہاؤ ول کھاؤ بندے دے دل ہوتے ہی ایک چھلکا ہے ایکو لہاؤ ول قرآن سنو جی میں چھلکا لہاؤ ول کھاؤ فائدہ دیں دے چھلکا لہا تے قرآن سنو جب فائدہ دیں دے جب حضور دل ہوتے کڑا چھلکا کھڑے جلے ایک گناہ کرے نہیں ہے نا ایک کالا دھبا لگ دے گناہ دی کسرت تھی دی ہے دی ان دھبے نال دل بند تھی ویندے قرآن گھنٹا سناؤ اثر نہیں کرے حدیث پاک کی بارش ہو بندے دے دل تے اثر نہیں کرے دی بندہ آنکھ نہیں دے شاید یہ شخص نے آج پتہ نہیں کہے انداز ایک واضح نصیحت کی دی میرے دل تک نہیں گئی حالانکہ یہ قرآن آئی حدیث آئی ایک شے ایسی کھڑی ہے جہاں دل تک ونجنی نہیں دیتا انہی میں کرے پہلے ہی کو ستھرا کرو ہی کو صاف کرو والا ہی دل کو کدے گھن ونیو چاچیاں کو گھن ونیو ہی کو کدے گھن ونیو کارڈیالوجی گھن ونیو ہی کو کدے گھن ونیو سپیشلسٹاں کو گھن ونیو سرجنا کو گھن ونیو
کچی والے کول گھن ونجو تیزاب والے کول گھن ونجو کوئی منجیسی ول صاف تھی سی فرمایا دو ذاتا ہیں پہنچ ونجو دل صاف کروا سو مولا کدے ونجو فرمایا یا نبیاں کول ونجو یا وقت دے ولیاں کول چلے آقا کریم دا پاک فرمانے ہِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِحَ لِذِکْرِ اللَّہ پاک میرے بندے میں چو بندہ ہی ایسے ہیں جڑیاں ذکر دیاں چابیاں ہیں حضور و ذکر دیاں چابیاں کہنے فرمایا یا انہاں دا کلام سنو بند دل کھل میں دے یا اللہ والیاں دا چہرہ دیکھو غفلت تے پردے لہمنے دل وچ رب دی محبت پیدا تھی اگر نبیاں کول ویسو ول بھی تو کو فائدہ ہے اگر ولیاں کول ویسو ول بھی تو کو فائدہ ہے مگر قربان تھی ونیا عورت آدھی ہے رات کو بیٹھی ہم ڈھیر سارا پہر گزرے کنڈی کھڑکی ہے دروازہ کھولم گھر دے سامنے ڈٹھم گھر والا موجود کمرے وچ رات گزر گئی ہے سویر تھی گئی ہے سویرے گھر والے کو گھنتے شوہر کو گھنتے نبی سیں دی خدمت وچ حاضر تھیاں عورت سونی لگ دی گھر مگر مرد ہوٹل دے بیٹھا ہوئے 36 چاہاں دا چیمپئن بھلا تھی وے اختیار ہے ہر شے ہوئے شاپنگ وہا کراوے میں صدقے نہ تھی ونجا ہی بھمے تو جڑا ہوٹل تے بیٹھے متنیانا تائیں کیا کیتی اپنی عزت نہ کیا عورتاں دیتے اساں اتنا بھی تصرف نہیں کر سکتے کہ ساڈا مرداں دا اتنا بھی اختیار کہنی کہ اساں اپنے گھر دی تربیت کتنی کرنی جرن دیاں پگاں ہنا دے سر تے رکھیں سے بل وجہیں دے دا ڈورو بیٹھے ہیں اے ہوں دے ہاتھ اے ہوں دے ہاتھ تیرے ہاتھ کیا ہے ہاتھ کپ کے چلیتے نہیں آج روندہ بیٹھے اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چوک گئی تھے کیا کرے سے گھر دے سر براہ جگن بھی سونے لگ دن عورتہ نہیں لگ دیا مرد لگ دن اللہ سے قرآن مجید فیصلہ دیتے قانون خدا بڑھائے الرجال قوامون علی النساء گھر کو چلاون دا نظام صرف مرد دے ہاتھ حاکم مرد ہے گھر کو مرد چلا سکتے عورت نہیں چلا سکتے اے بئی گال ہے عورت آئی دل لے پاس ہو گزارا ہی کہنی مگر تو مرد ہیں تے کو اختیار رب دیتے ہیں تے کو طاقت رب دیتی ہے تے کو ڈھیر ساریاں صفتاں رب دی ذات پاک نے مالا مال کیتے مگر کچھ رب دے حکم دی تعمیل تو ہی پکار آخر کنا شکوہ تھی ویندے مولا علی سرکار کو عورت آ گئی کہ عورتاں ساریاں مرداں دے قبضے وچ ہیں کوئی مردی عورتاں دے قبضے وچ ہیں سارے مرد عورتوں کو اپنے تصرف کیتی کھڑے قبضے کیتی کھڑے عورتوں کو اختیار دو آخری نہ دئی حق ہے فرمائے نکاح تیرا تھیا ہے حکیمانہ دے تدبرانہ گفتگو سنائے میرے مولا علی دی فرمائے جی تھیا ہے فرمائے گھر والے چوکھے نہیں ہوا کہ ایک فرمائے پوتر چوکھے نہیں ہوا کہ 7 فرمائے ہن دساواں تیرے قبضے چ کچھ ہے کہ جیا فرمائے تو ایک دا آکھا من جنت وچ ویسے 7 جب تک تیرا آکھا کہنا منے سمجھ کہ وجہ کیا ہے میں ایک دا تابع تھا 7 میرے تابع کیوں تھی گئن فرمائے صبر دا بدلہ خدا دیتے ارے رب اجر عطا کیتے اج حارت آخر میں میرے قبضے وچ کش آئے نہیں رب دی ذات پاک نے فرمایا تہاڈی قدماں دے تلے جنت ورگی دولت رکھ دتی ہے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اگر جنت کا طالب بننا چاہنے آج بھی اپنی ماں دی عزت تو
چکر جنت کا حقدار میں رب کر چھوڑے تابع دار ضرور عورت ہے خدمت گزار بھی ضرور ہے اپنے گھر وچ بیٹھی ہے گھر والا آئے دن کے نال چلی گئی ہے میرے پاک نبی دی خدمت حاضر دی سرکار پوچھ کی دے کون ہے پوچھدا ہوئے جنے کو پتہ نہ ہو پوچھدا ہوئے جے کو پتہ نہ ہوئے سائیں پوچھے کون ہے پوچھدا ہوئے جے کو پتہ نہ ہو استاد تنخواہ گھڑا گھندا ہوئے 80,000 کلاس روم میں کھڑ دیا کہ ڈو جمع ڈو کی تھی کوئی طالب علم کھڑا تھی کیا کہ 80,000 ہی تو سن گھندے گئے حالی تک کی تو آپ کو پتہ کہنے یہ مطلب ہے استاد لا علم ہے یہ مطلب ہے استاد بے خبر ہے یہ مطلب ہے استاد کو پتہ کہنے سرک کے چاکھا جائیں یہ مطلب ہے خدا استاد ان پڑھ پتہ لگ گیا استاد پڑھا لکھا ہے پر امتحان بالاں دا گننا چاہندے جڑا سبق دیتے پکائی ودن جڑی تربیت کی ہم سنائی سکدن میرے پاک نبی عورت کو پوچھا ہے کون ہے پتہ ہائی ہر شے پوچھنا لا علمی نہیں ہوندا کچھ پوچھنا محبت ہوندے کچھ پوچھنا حکمت ہوندے رب دی ذات پاک نے محبوب فرمایا کون ہے نبی پوچھے فوراً کوئی شخص کھڑا تھی کہ آکھ لے وے تر پیرا جادہ کھڑا ہے نبی کو پتہ کہنا ہے تو ہوں تا نبی پوچھا ہے اللہ سے جو پوچھا ہے وما تلک بی امین ہے کہ یا موسیٰ موسیٰ تیرے ہاتھ چچ کیا ہے اللہ کوئی پتہ کہنا ہے 40 گاز لمبا تت کا تیرا کہتے ہی نہیں آدم لمبا آسا موسیٰ سے جلے کل ہے ٹورن کلام کرے جلے دھوپ پہ ٹورن سائے دار درخت بن ونی جلے کالی دھوپ اندھیرے وچ ٹورن چمکدار بن ونی جلے ترہ لگے منہ دھا کرن پانی نکلے فرعون دی دربار وچ ونجن ہی کو سٹن چھوٹے نانگا کو کھا ونجے کئی بندے کو آکھیں چاہے کو قرضہ دے ونے ہی کو نال چاہتے ہیں بندہ بنے جلے آپ دے ہاتھ جوے سوٹا تے آسا ہوئے 100 بندہ ٹور پیا چھوٹے تے آسے کو چوری کرن واسطے 50 بندے ہاتھ اڈو پاتا 50 اڈو پاتا ساری رات زاویہ بناتے کھڑے رہے نہ او پاسا ہلا نہ او ہلا سویرے جو آئے سارے 40 دے 40 ڈنگے ڈوڑے تھے کھڑے آپ پوچھا خیر تھا ہوا کہ سوٹا چمنے ہے برا پلیتو کوئی نہیں چاہ سکتا ہی آسے کو او کسی جڑا وقت دا نبی ہو سو تاجدار گورڑا پیر میرڑی سرکار لجپال کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ جلے گورڑا شریف بستی وچ آ چکے ہیں تو سارے لوگ آپ کی خدمت جانا کہ سید ہیں آپ فرمایا جی جڑے امت پرانے سید رہندے پہ ہیں وہاں کہ نوی چیز کلو جدید و لذیذ ہو نوی شاید پیاری لگ دی ہوندی ہے اگر اے آ گیا تھا گوڑی تا ہندی چاڑھ ویسی اصل تا قدیمی بیٹھے ہیں سب تا کہیں نہیں پوچھنا انہاں آخری تا سیدی کہنے سیدی کہنے آپ فرمایا بھائی میں سید ہاں آپ دے خاندانی چھو آپ نے فرمایا میں سید پیر سید فضل علی شاہ صاحب جو کو فضل دین شاہ صاحب یاد ہے جڑے حضور سیدنا تاجدار گورڑا پیر میرڑی سرکار دے ماما جی ہے آپ کو پوچھے تو سید کہنے آپ فرمایا میں ہاں وہاں کہنے آپ فرمایا میں سید ہوں وہاں کہ میں ہاں آپ فرمایا تو سید ہی ہے نہ کیجئے آپ فرمایا ثبوت تو صحیح دو ماہی دینا وہاں کہ تو صحیح دو ماہی دے نہ کیجئے وہاں کہ ہوندہ کیا ہے فرمایا شجرہ جن دوتے ساریاں حسب نسب موجود ہوں دے انہاں کے سارا گھر پہ آپ فرمایا چلو جلن دا چاس ہو میں کو زندگی دا پتہ کہنی میں پتہ چلا نہ منجا نہ مار نہ منجا میں سر تو لہے نہ ٹوپی رکھے نہ تلے جے ہیوے سید میری ٹوپی چاہ جاؤ آپ دی ٹوپی ہے کین دی کین ایک کین ایک ایسی شے ہے کہ جیندہ فرنیچر بن دے بیت بھی آدھے نہیں تھی بڑا قیمتی فرنیچر لکڑ تو علاوہ ایک عجیب جائیں لکڑ ہوتی ہے اندہ فرنیچر بڑا قیمتی ہوتی ہے دیال دی ایک قسم ہے نا بیت اے آپ دی ٹوپی ہے اکثر سارے بزرگ آج بھی وہ ٹوپیاں سر دوتے رکھ دے ہیں
آج بھی وہ دستیاب ہیں مگر مہنگی مقدار نہ موجود ہے. آپ وہ ٹوپی چاہتی تھے تلے چ رکھی. آپ فرمایا جے ہیں سید تے ٹوپی چاہ دے. وہ جڑا ہے نا پرانا قدیمی سید ٹوپی چاون لگا تے پیر زمین تو اکھڑ گئے. کیا سر تو ٹوپی زمین تے پئی آئی. آمن والا سید ہے میں چاہ گنا. فرمایا جے ہیں سید تے چاہ دکھا جلے ٹوپی چاون لگا نا تے پیر اکھڑ گئے. آپ نے گٹیاں کو پکڑ دے تلے روکا. آپ فرمایا اپنے آپ کو جما اے نہیں چبدی کیونکہ وجہ کیا ہے. آپ فرمایا میں کوئی سر تے آپ پہ رکھی ہے علی رکھوائیے. سید تے سر تے ٹوپی ہوئے عام نہیں چاہ سکدا. نبی دے ہاتھ چ مولانا اشرف علی تھانوی جمال الاولیاء دے اندر لکھی بیٹھے خواجہ محمد عبداللہ سرکار جلے مسجد بنوائی آئی نا. کیا مسجد شام کو مستری مزدور جلے لامینہ نہ تے تازی تازی مزدوری دے دیں. لامینہ تازی مزدوری مستریاں کوئی مزدوراں کو دے دیں. مستری مزدور دے دے رہی ہونا کہ پیر جیب چو ہاتھ نہیں مریندا, بوجھے چو ہاتھ نہیں مریندا, ٹیبا کی چو ہاتھ نہیں مریندا, کدوں باہروں نہیں چاہندا. پیر مسلح ہٹیں دے مٹھ پیسے نہیں بھرتے دے دیں دے. ضروری کماؤں نہیں. کچھ اجیں ود دین جڑے مسجد یا موٹراں اسا سن دیا سے صرف مولوی دیا ممبراں تو کوڑے نوٹ آندے. موٹراں ہی مسجد تے محفوظ جڑے اللہ دے گھر دیا موٹراں محفوظ کہنی آپ سمجھائے ساری دفتر وچ باہن والی دھی دی عزت محفوظ ہو سی. والتاف حالی روندا بیٹھے آدھے تہذیب کی مثال غریب کے گھر سے ملتی ہے. دوپٹہ پھٹا بھی ہو مگر پھر بھی سر پہ ملتا ہے. بے پردگی نہ تھی وے ہاتھ یہ التاں سارے اکھ دے سامنے نہ. مزدور آکھانی کمامنا پیر علی جائی پھرو پیر جی اور حجرے چ وہ پیر اور دے مسلح دے کئی چاہتوس سرے کی چاہ دیں کسول آئی چاہتوس تو 1 فٹ تلے کشن لگ دی 2 فٹ کشن لگ دی 10 فٹ نل ملی 50 فٹ کشن ملی. ہوں کہ پیر مسلح ہٹیں دے مڈی چاہ دے چڑیں دے کئی فٹ تلے گیا کھنا کشن لگ دی. جا سدھری پدھری چکی تو سدھا چکی تو اس نے کال جوڑ گیا. شام کو آیا جو صحیح سارے کو پیر دیوار دی مزدوری دیتی. وہ کو پیر ڈبل چا دیتی. جلے پیر کو ڈبل دیتی تھے پیر کو پوچھتے خیر تھے میں کو ڈبل کیوں. آپ فرما کمت تھی تھا ڈبل ہی. نہ نبیاں کو کشا لکی ہوئی ہوندی ہے نہ سرکار دی خدمت چاہ کون موازنہ آپ بیٹھے کرا ہے. ولیاں کو لی کشا لکی ہوئی نہیں وہ نبی آئی. آقا دی ذات پاک پوچھا کون ہے. عرض کریں گے میرا شوہر ہے. صحیح فرما گھر آلائی مکہ جی رب دی پاک بارگاہ عرض کیتا اللہ کل ہی عورت ہے یہ تو آڈی پاک بارگاہ وچ عرض کیتے تو سمیں کو اکھ نال دکھائے مر روح نکل گئی. وقت مقرر جڑا ہائی لکھا ہویا موت کسے کا چک چکے آجی نہ گھر والا ہی دے قرب چی دے نالے. اللہ دی ذات پاک فرمایا جبریل یا رب جلیل فرمایا بن میرے محبوب کو آکھ میرے کول تا پوچھ کی تے ہی عورت کول پوچھ تو آڈے کول پوچھ کے کل گھر گئی ہے یا تیرے یار سدھ. یہ سنی دا عقیدہ ہے. سنی نہ صدیق دے بغیر رہ سکدے نہ علی دے بغیر رہ سکدے نہ عمر دے بغیر رہ سکدے نہ عثمان دے بغیر رہ سکدے. کائنات وچ ایک دفعہ پل چاکھا جیڑا جیڑا میرے محمد دا غلام ہے قیامت تک سنیاں دا امام. حضرت سیدنا عمر بن خطاب دی خدمت دے اندر ایک باپ ایسا آیا جڑا اپنے پتر کو چاہی ودائے. جلے آپ نے چہرہ ڈٹھا
آپ نے فرمایا پتر کون ہے؟ اے نال کون ہے؟ وہ کہ میرا پتر ہے۔ آپ نے فرمایا تیل ہی نہیں چکا، کان تیرے ورگے، آنکھ تیری ورگی، رخسار تیرے ورگا، گچی تیرے ورگا، کھیلدا تیرے ورگا، نقش نین سارے تیرے ورگے، کھیل کے جلدی نالا دے پتر جو تھیا نال مولا علی بیٹھے ہیں۔ آپ فرمایا ہی دے کول پوچھو دا تھا پتر جمع کی میں ہی بندے کول تا پوچھو جڑا بالکل پیو تو چکا ہی کہنی، پیو دی مشابہت ہے، نقش نین پیو والے ہے، ہندے کول پوچھو دا بال جمع کی میں۔ میرے خیال دے ایک خبر تا ماں ہی نہ سکتی ہے، پر علی آئی، ولی آئی، ولیاں کو کشہ لکی ہوئی کہنا ہے، پر عدالت عمر دی ہے، بامہن والا مولا علی ہن۔ آپ نے پوچھا علی سائیں، فرمایا ہندے کول پوچھو بال جمع کی میں۔ آپ نے ہندے کول پوچھا یار دسا بال کی میں جمع؟ ہندے دسا؟ ہاں فرمایا جی، فرمایا تاجر ہم تجارت کریں نا، ہم تجارت دی غرض نال باہر ویندا پیا ہم، جلے باہر ویندا پیا ہم نا تے حضور میں گھر والی امید نال ہے، میں جلے سفر دے باہر ویندا پیا ہم تے گھر تک ٹرا تے میں گھر والی کو آکھے بھلا تھی بھی میں باہر وڑنا چاہنا، انہیں میری عزت کی تھی، میں کو روانہ کیتے جلے باہر آئیے نا تے دھاڑ ہکل تے آدھی تو تا ویندا پیا، میں کو کہندے حوالے کی تھی، میں کہندے سپرد اتھا ہی کھڑتے آدھے بھلا تھی بھی میں تب مسافر ہاں، تاجر ہاں، زندگی دا بھروسہ کہنی، زندگی دا پتہ کہنی، کیڑے موڑ دے زندگی دی شام تھی ونجے، پر ایک کریں جڑا کوئی تیرے پیٹ چے نا یہ میری امانت ہے، اتھا ہی کھڑتے آدھے اللہ یہ پیٹ جڑی امانت ہے میں تیرے سپرد کریں، اکھی جو ہنجو وہندہ رزق حلال کی تلاش واسطے گھر تو ٹر پہ، حضرت عمر سیدی خدمت عرض کریں دے حضور میں جو پہنچا نا کچھ مہینے دے بعد آتے کنڈا جو کھڑکائیں جواب نہیں ملا، ہمسایاں آواز ماری ہے کون ہے دروازے تے آمن والا، جواب دیتا کہ مالک، میں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تیرے گھر وچ ایک عورت ہے مر گئی ہے، میں کہ یار مر گئی ہے؟ میں کہ ہاں مر گئی ہے، انہاں کہا چلو ہی میں کرتے کو قبرستان گھن چلتے ہیں، رستے چ ویندا پیاں پوچھتا میں نہ کیا تھیس، میں کہ بال تھی ونا لہائی، درد سے اتنا تھے شدت برداشت نہیں کر سکی، جان آفرین دے سپرد تھی گئی ہے، فلاں قبرستان ہے دفنا دیتے سے، فرمیدن قبرستان وچ گیا، استغفار کی تن، دعا مانگی کل کلام پڑھیں، درجات دی بلندی واسطے رب دی پاک بارگاہ عریضے پیش کی تن، واپس آیا گھر وچ سم پیا، رات تک کچھ پہر گزرے، بے چینی ضرور تھئیے، مگر کوئی بندہ کپڑے کو پکڑ دیا دے چل قبرستان چل، حضور قبرستان ہے، قبرستان دا نا سن گھنو میرے خیالت خوف تا تاری تھی ہی ویندے، مگر چلدا میں جلے قبرستان دی حدود تک پہنچا، میرے دل تے کوئی خوف کہنا ہے، بس دور کھڑتے ڈٹھے ایک قبر دے وچوں بھا دے شولے ورگے شولے ابھر دے پن، خوف وال بھی کہنا ہے، دل ٹھڈا ہے، رب دی رحمت تے نگاہ ہی ضرور ہے، حضور جلے میں مقرر جاتے پہنچا تا میں ڈٹھا میں کہ گھر آلی تا میری ہے، قبر بھی تا میری گھر والی دی ہے، وجہ کیا ہے؟ نیک بھی تا ہے، پارسا بھی تا ہے، عفت و طہارت دی مالکہ بھی تا ہے، صوم و صلاۃ دی پابند تا ہے، کیا تھیس؟ بس میں جو قبرستان وچ داخل تھی تے گھر والی تے قبر تے پہنچا، کیا ڈٹھیں گھر والی تے لاشا تا موجود ہے، مگر اندے سینے دے اتے ایک بال کھیتا بیٹھا، حضور بال چاہتے باپڑے ہاں نہ لیم سینے نہ لیم، رب کی بارگاہ شکران دا جملہ علیندہ کرنا مالا میں ہی نہ چیزا تو بے خبر ہے کیا ہے، غیبی چو آواز ہے جلے گاری چو ونیاں لگا ہمیں تائیں آس دیتا ہے جڑا کوئی تیرے پیٹ چی اللہ میں تیرے سپورت کرے نا، تائیں اوہلے پتر کو سادے سپورت کی تائی اے امانت گھن گھن جے گھر آلی کوئی میرے سپورت کرے ہاں نا، کون ہے؟ فرمایا گھر آلہ ہے، کدے گئی ہمیں؟ فرمایا توڑے یار کولو، کیندے کولو؟ فرمایا صدیق کولو، کیا آکھس؟ فرمایا آکھس خوش تھی، انتظار کر، رات تے کہیں ویلے آوے سیا،
نبی نبی ہے، صدیق ولی ہے۔ اللہ واسطے ٹائم موگے وے، اللہ واسطے ٹائم موگے وے، جڑا توڑا ٹائم دیتا ہویا ہے میری خوش قسمتی چلو اتنا منٹ دیتے تو سن جلدی تر رکھے برداشت کیتی رکھے میری خوش قسمتی، مگر یہ توجہ نال سنا چگال موگ گئی۔ نبی نبی ہن، صدیق ولی ہے، ہر نبی ولی ہوندے پر ہر ولی نبی نہیں ہوندہ، صحابی ولی ہوندے پر نبی نہیں ہوندہ۔ صدیق اکبر میری محمد مصطفیٰ دی امت تا پہلا ولی ہے۔ آقا دی پاک بارگاہ بچ عرض کریں دے سون ہم میں ڈٹھے آسمان دوتے مر چکا ہے، فیصلہ تھی چکا ہے، پر عورت میرے بوہے دے آئیے میں کہ آوے محمد دے غلامت دے بوہے دے کھین ونجے مایوسی کھین ونجے خوف، میں رب دی پاک بارگاہ چار کی دے آج نبی دا کلمہ پڑھن والی اوائل اسلام اچ بہتے اتنا کچھ جھوک رکھتے آوے تے بچہ گھر والا مر بنے میں رب کو جواب کیا دے ساں۔ رب دی ذات پاک نے فرمایا ہے محبوب جی مولا، فرمایا میں رب دی ذات پاک تیرے یار دی زبان کو جھوٹا نہیں کیتا، میں رب دی ذات پاک اپنا فیصلہ بدلا دیتے پر تیرے یار دی زبان کو سچا کر چھوڑا۔ ڈٹھے میں فیصلہ لکھی ہوئی چیز ملتان دی سرزمین گال موگ گئی، استاد بیٹھن پڑھیں دے، ایک استاد پوری کلاس پہ دے کوئی ہے جڑا میرے ملتان دا خیال رکھے، میں پیر کو ملی آؤں۔ ایک بال بیٹھائی نا خدا بخشا، قوم دا کمبھار آئی، ملن ہاس آئی، رامن والا خیر پور دا آئی، استاد حافظ جمال آئی، جلدی نال کھڑا تھی دیا دے میں آپ فرمایا میرے ملتان دا خیال رکھ، چلے گئے حدیث پاک دا درس بیٹھے دیں دیں، عورت کراڑی ہے بھائی دی آ گئی ہے، حضور پتر دے ڈیڈے درد پہ گئے، دم کرو چا بھگوان شفا دے دی، آپ فرمایا حدیث مکمل کرے تھا واللہ سا، انہیں لے کراڑیاں دائی عقیدہ ہائی، مسلمان پھوکا دے وے چا دا، ترائے دفعہ آئیے حدیث مکمل کرے ساں، جلے چوتھی دفعہ نہیں آئی حدیث مکمل تھا یہ، آپ محلے چ پہنچیں، مائن تیری ٹھن آہو فغاں ہیں، کیوں روندے پہ ہوئے کہ بال مر گئے، آپ میں مر گئے، انہاں کہ جیا، آپ میں بال چاہو، وہاں کہ حضور مویا ہویا بال تے کراڑا دا ہے، آپ فرمائے ملتان دا ذمہ سارے کو ہے، ملتان دا ذمہ ساڑے کولے جنن آپ دی خدمت چاہے بچے کو ڈٹھنے انگل دا اشارہ کرتے فرمانے قوم بے اذن اللہ اٹھی اللہ دے حکم تے جب تک پیر نہ آوے ان وقت تک ویل تائیں ایڈے آدھے نہیں تھی ہونا بیٹھا مائیں ویچ چاہیں بس ایڈو زندہ کیتے سکندو نگاہ ولایت نال حافظ جمال ڈٹھے چلتے چلتے ملتان اچ پہنچن خواجہ خدا بخش ملے کیا کیتا ہی خدا بخش آپ فرمایا کیا کیتے ہیں فرمایا کراڑن دے بال کو زندہ کیوں کیتا ہی آپ فرمایا تسا نہ کہیں میرے ملتان دا خیال رکھے آپ نے فرمایا کراڑی دا پترہ ہی زندہ کیتے ہی آپ فرمایا ہوئے تا واٹ ویورا تو صحیح کہنا کٹھا ہے ملتان دا خیال رکھے تے کراڑا دا نہ رکھیں ملتان ہی تا ہر شای آئی آپ نے فرمایا سیکھی تا ملتان ہے چن جانور بھی تا ملتان ہے چن آپ فرمایا جے کو زندہ کیتے ہی بچہ کراڑا دا ہے اگوئی تا پیر کامل ہے تا مریوی دوی تا کامل ہے ایک کو چملانے دے پیر چی اے تا بچہ ہے انسان دا مرن تو پہلے زندہ کر دیتے اگر کتی دا گلوری مر ویندا تیرے آمن تو پہلے وہ کوئی زندہ کر دے پوچھا گیا چلے گیا مر ہے سب کچھ کیوں کیتا ہوئی ہوں کہ رب دی ذات پاک نے پڑھن دی طاقت دیتی ہے بندیاں کو جیڑا کچھ تحریر ڈٹھام گیا مر رہی رب فرمے دے یمح اللہ ما یشاء ویثبت عنده الکتاب بعض بندے کو اختیار دینا مٹوا میں نہیں بیٹھے لکھوا میں نہیں بیٹھے مٹوا ہی چھوڑے میں زندگی دیوا ہی چھوڑی میرے خیال ہے جتنا وقت دیتا گیا ہے وہ سارا وقت پورا تھیا دل چاندے بندہ بولے کھڑا میرے خیال ہے نماز دے بعد اجامی لنگر دا یہ تمام ہے ول مغرب اتھائیں اگر پڑھ سوچا تو ول میرے خیال ہے کچھ تا تو صحیح میں کوں آگ سوچا
میں چاہنا چلو لنگر اثر دے بعد کھا کے ایک دو قدم ٹور دے ول جو مغرب پڑھ سوچا تا گھر جڑا پکا بے سنت تا ہوئی زندہ کرے سو چلو کچھ دا جا بنا ہی کھڑا ہو سی سارا کچھ میں اپنی بھی نہیں سوچنی کچھ تا میں تواڈی سوچنی تو میرا دا دل چاہندے میں تا دیوار 8 گھنٹے میری پریکٹس ہے میں کھڑا تھی دے تقریر کر سکتا جب میں 8 گھنٹے بول سکتا بھائی جا دیتے تو آج میں شہید کہنا تھی سا جب میں 6 گھنٹے بولا جاتا ہے تو میرے خیال آدھے جے تسا سبحان اللہ آکھ دے اتھو تک موٹے تھے بیٹھے ہوئے تم ماشاءاللہ رنگ تا تو سنگ لائی بیٹھے ہوئے کوشش کرنی ہے نماز دا اہتمام کرنے نماز پڑھنی ہے اپنے محلے دی مسجد دا خیال رکھنے اور کوشش یہ کرنی ہے ونیا پہل کرائے جلدی کرائے کہ این لسٹ نہ پہلے میڈا لکھی جائے تو یہ ایسیاں جائیں ہیں جتھاں صرف بندہ ڈیوے چاہتے چپ کر ونجے تو رب دی ذات پاک فرمے دن ول میں رب رزق کو اڈو دینا جتھو بندے دا وہم گمان ہی کہنے لگا غالباً ماشاءاللہ یہ پہلی دفعہ میں مسجد وچ اتنے لوگاں دا جمع غفیر دیکھ کے امام و خطیب تا اظہار سن گی دے آپ فرمائے بس یہ کانڈھا دیتے وچا ہی میں سمجھو سارے واسطے آ گئے پر منگنا نہیں واہ بھائی واہ میں نہیں منگدا تواڈے امام ہی نہیں منگدے تے سونے تو سائیں میں دیندے تو سائیں نہیں وے ہاں چلو عادت والے کو مل لگے ہیں تو کوشش کر ہاں ماشاءاللہ یہ جتنا کچھ تساں خدمت فرمیندے پہ وے یہ سب تہاڈا دل دا اظہار ہے اور سب دی دل دی منش